يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد وعاشروهن في المساجد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعتكف الأواخر من كل شهر رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، عزیزوں اور ہمارے تمام دوست احباب، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام اہل محلہ اور اسی طریقے سے حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے صدقہ و خیرات کے بارے میں واقعات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، سرسری باتیں بتائی تھی، اور اس سے قبل زکوٰۃ سے متعلق بات ہوئی. میں اس جمعہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کے عنوان پر بات کی جائے. اعتکاف کے عنوان پر بات کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں رب ذوالجلال صحیح اور حق اور درست بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائیں. میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ رواں دواں ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ 2-3 روزہ ابھی ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزوں مہینہ گزر گیا لیکن احساس تک نہیں ہوا. آج 20 رمضان المبارک ہے، 20 روزے ہیں، اور آج ہی اعتکاف میں بیٹھنے والے غروب شمس سے پہلے، آفتاب کو غروب ہو جانے سے پہلے مسجد میں اپنے بستر کو لے کر کے آ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں. اعتکاف کی نیت کے بغیر اعتکاف معتبر نہیں، اعتکاف نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت اور ایک ہے نفل. واجب اعتکاف کیا ہے کہ آپ نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اپنے اوپر اتنے دن کا اعتکاف لازم کرتا ہوں. وہ کام ہو جانے کے بعد آپ کو اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا، آپ اعتکاف کریں گے. اسی طریقے سے کوئی شرط کے بغیر بس یوں ہی کہہ دے کوئی کہ میں فلاں دن کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اس کو ہر حال میں اعتکاف کرنا ہوگا، یہ واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی رمضان المبارک کے آخر عشرہ میں اس اعتکاف کو اہتمام کے ساتھ حضور علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اور امت کو بھی تعلیم دی ہے، اور اسلاف امت اور اسی طریقے سے
ان کا یہی طور طریق رہا ہے کہ آخر عشرہ میں مکمل 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، یہ اعتکاف سنت موقع علی الکفایہ ہے۔ اپنے گاؤں بستی میں سے کوئی ایک تیار ہو جاتا ہے تو سب کے ذمہ سے ثابت ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو سب اس سنت کے چھوڑنے کے گناہ میں کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے محلہ بستی سے اگر کوئی بندہ آ کر کے ہماری مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ اور اسی طریقے سے تفصیلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو پاک صاف کریں، پاک صاف رکھیں، ان لوگوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، ایک تعلیم ہم سب کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد کی صفائی پیغمبر علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے پیغمبر کو مسجد کی صفائی کے لیے حکم دیتے ہیں، لیکن آج ہم مسجد کی صفائی کے لیے اور اسی طریقے سے مسجد کے کام کے لیے ایک کار سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ تو مسجد کی جو صفائی کرتے ہیں، مؤذن حضرات ہے یا امام خدمت کر رہے ہیں، مؤذن صاحب اگر خدمت کرتے ہیں اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، کیا انسان کمپنی کی صفائی نہیں کرتا، گھر کی صفائی نہیں کرتا، اسی طریقے سے اپنے کارخانوں کی صفائی نہیں کرتا؟ اگر کسی کو کسی بڑے کے ہاں کچھ نوکری مل جائے، کسی امیر کے گھر میں یا صفائی کے ہی کی نوکری مل جائے تو وہ اس کو فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس رب کے ذوالجلال جو سارے کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، اپنی مٹھی میں قبضہ قدرت میں لیے ہوئے ہیں، اس کے گھر کی صفائی کے لیے اگر کوئی بندہ آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو میرے عزیزوں دنیا بھاڑ میں جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا رب، میرے رب کے گھر کو میں صاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسی طریقے سے اس کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ دنیا تو یہی ان کا نظام ہے، ایک دوسروں کے کیا ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کے کیا کہتے ہیں خلاف جانا، انگلی اٹھانا ہے، لیکن دنیا کی پرواہ نہ کریں بلکہ رب راضی ہو جائے، بس یہی کافی ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، رب ذوالجلال کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتے ہیں، بخشش کا معاملہ فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی کے تحت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے اپنی زندگی میں تقریباً 80 سال جہاد کرتا رہا۔ کتنا؟ 80 سال جہاد کرتا رہا۔ اسی طریقے سے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری۔ صحابہ کرام کے درمیان حضور علیہ السلام بتا رہے تھے تو صحابہ کرام نے محسوس کیا ان کی عمر لمبی ہوتی تھی، اس لیے وہ سب عبادت میں ہم سب سے آگے ہیں۔ کیا ہے؟ آگے ہو گئے، بڑھ گئے ہیں،
ہم سے یہ کیا آگے ہو گئے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہے اور عبادت کا موقع بھی اس کو زیادہ مل رہا ہے، اس کو زیادہ ملا ہے، اور ہمیں اتنی عمر نہیں دی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی عبادت تک پہنچا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل پوری سورت نازل کر دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا چیز ہے، مجھے پتا ہے، کوئی خبر ہے؟ تو اللہ پھر اس کی وضاحت بیان کرتا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے۔ کیا؟ خیر من الف شہر، یہ جو مہینہ ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر آپ کی امت میں سے اے میرے محبوب اس رات میں 1 رات عبادت کر لے تو جو یہ بنی اسرائیل کی بات آئی ہے 80 سال 4 مہینہ سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کون جو شب قدر میں عبادت کا اس کو موقع مل جاتا ہے، اور یہ شب قدر کب ہے اس کی کوئی خبر نہیں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ یہ اخیر عشرہ میں ہے، اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یقینی ہے کہ اخیر عشرہ کے طاق رات میں ہے۔ کب ہے؟ طاق رات میں ہے، 21، 23، اسی طریقے سے 25، 27 اور 29 کی رات میں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جا رہے تھے تو درمیان میں راستے میں 2 صحابی کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھے، تو آپ کو یہ بات بھلا دی گئی، ذہن میں جو آپ کی تھی، آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی، کیا؟ شب قدر کی تعین۔ اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی یہ بات بتائی کہ دیکھو مجھے یہ بات بتا دی گئی تھی، لیکن جھگڑا فساد کی وجہ سے جو آپس میں لڑ رہے تھے اس کی وجہ سے کیا ہوا، مجھے بھلا دیا گیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ لڑائی، جھگڑا، فساد اور اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں ناپسندیدہ چیز ہے۔ کیا ہے یہ؟ ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ کے نزدیک ناپسند ہے اور مقبوض چیز ہے، اور اللہ اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ کوئی اس کے بندہ کسی کو گالی دے یا اسی طریقے سے کسی کو برا بھلا کہے یا آپس میں لڑائی جھگڑا کریں۔ میرے عزیزوں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور جو اعتکاف کرتے ہیں اخیر عشرہ میں، ایک غرض تو یہ بھی ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو پا جاتا ہے۔ کیا؟ شب قدر کو پا جاتا ہے۔ اس کا ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کا کھانا پینا، سونا اور ضرورت کی باتیں کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ لیکن آج اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو موبائل نوجوان چلاتے ہیں، موبائل میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ آئے ہو مسجد، یہاں عبادت کے لیے دنیا کو چھوڑ کر کے آپ اللہ کے در پر آئے ہو، یہاں بھی آپ محروم القسمت ہیں، تو میرے عزیزوں اس سے بڑا بدنصیبی کی بات اور یہ بدقسمتی کی بات کیا ہوگی؟ میرے عزیزوں، بعض بھائیوں کا یہ طور طریق ہے کہ مسجد میں آ کر کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں اور اسی طریقے سے آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ خیر، جو کرنا ہے آپ کرو، لیکن یاد رکھیے گا بخاری شریف کی روایت ہے کہ مسجد میں بات چیت کرنے والا، دنیاوی بات کرنے والا، کیا لہو و لعب کی بات کرنے والا، اسی طریقے سے خوش باتیں کرنے والا اور دنیاوی کاروبار تجارت کی باتیں کرنے والا، وہ جو آیا ہے، جو نیکی کمایا ہے، اس نے ایک مثال سے سمجھایا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سوکھی لکڑی کو آگ
کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی نیکی کو کیا یہ بات چیت کرنا، دنیاوی بات کرنا، موبائل چلانا، گیم کھیلنا، یاد رکھیے گا جو کچھ آپ نے کمایا سب کھو دو گے، آپ کے پلڑے کچھ بھی نہیں رہے گا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ جو کمائے سب کے سب آپ نے گنوا دیا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان اعتکاف میں بیٹھے تو اس کا خاص خیال رکھے کہ میرا وقت غلط چیزوں میں نہ جائے، موبائل میں نہ جائیں، اسی طریقے سے بات چیت مذاق میں، لہو لعب میں میرا وقت نہ گزرے۔ اسی طریقے سے جو اعتکاف ہے، 3 دن کے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ سنت اعتکاف نہیں ہے بلکہ وہ نفل اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف اسی وقت ہے کہ جب آپ آج کے دن 20 رمضان ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے آپ آ کر کے اعتکاف کی نیت کریں اور بیٹھ جائیں تو یاد رکھیے گا یہ اعتکاف سنت ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، اس میں حکمت کیا ہے، اعتکاف کیا چیز ہے؟ دیکھیے، کوئی انسان کسی امین کے گھر پر آتا ہے، وہ امید لگائے رہتا ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ مل جائے گا، مجھے یہاں سے کچھ مل جائے گا۔ اگر اس کو کہتا ہے کہ جاؤ بعد میں آنا، پھر وہ بار بار آتا ہے تاکہ مجھے اس سے کچھ مل جائے۔ اسی طریقے سے جو بھی بندہ ہر چیز کو چھوڑ کر کے اپنے رب کو منانے کے لیے اللہ کے در پر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جب تک آپ مجھے معاف نہ کر دو گے، جب تک آپ مجھے بخش نہ دو گے، جب تک میرے گناہوں کو آپ معاف نہیں کر دیں گے، میں آپ کے در کو، آپ کے دربار کو، آپ کے دروازہ کو میں چھوڑنے والا نہیں۔ یاد رکھیے یہ اعتکاف کی عبادت پہلی امتوں میں بھی تھی۔ اسی طریقے سے جو کفار و مشرکین تھا وہ بھی اپنے بت کو پوجا کرتا تھا تو وہ بھی ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ بھی ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا یہ مہینہ، یہ دوسرا عشرہ اختتام پر ہے، کل سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا جو کہ جہنم سے، آگ سے خلاصی کا ہے۔ یاد رکھیے اس مہینہ میں رب ذوالجلال بے انتہا اپنے بندوں کو بخشتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بخاری شریف میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ وہ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور ہمیشہ وہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے ایک بات اپنی اولاد سے کہی، وہ یہ کہ دیکھو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے جلا کر کے راکھ بنا دینا۔ کیا کر دینا؟ جلا کر کے راکھ بنا دینا۔ اور یہ وصیت میں کرتا ہوں میرے بچے، تم لوگ ایسا ہی کرنا۔ خیر کچھ دن کے بعد وہ انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد وصیت کے مطابق انہوں نے ایسا کیا کہ اپنا جو باپ ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے، جلا کر کے اس کے راکھ کو ایک چیز میں رکھ دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ راکھ جو ہے اس راکھ کو پیس دینا۔ کیا کرنا؟ پیس دینا، اور جس دن تیز ہوا آئے گی اس دن اس کو بکھیر دینا یا بہا دینا۔ ایسا ہی کرتا ہے، اس رات کو جمع کیا گیا، پھر اس کو پیسا گیا، پھر اس کو تیز ہوا کے دن دریا میں بہا دیا گیا۔ خیر پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث کو، اس واقعہ کو بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذرات کو، اس رات کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے اندر روح پھونکی گئی، ان کو جان دیا گیا۔ پھر ان سے پوچھا
کہ بھائی ایک بات بتا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ جلانے کے لیے، رات کو بہانے کے لیے کیوں کہا؟ اللہ کی جانب سے ان سے یہ بات معلوم کی تو اس نے جواب میں کہا، اے اللہ، میری زندگی، پوری زندگی آپ کی نافرمانی میں گزری، اسی طریقے سے ظلم و ستم کرتا رہا۔ اللہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا تھا کہ میں اپنے رب کو منہ کیسے دکھاؤں گا، خوف ہو رہا تھا، دل میں میرا گھبراہٹ سی تھی اور تکلیف، اور اسی طریقے سے میں بے چین تھا، بے قرار تھا کہ میں اپنے رب کو، اپنے رب کے سامنا میں کیسے کروں گا۔ اس لیے میں نے اپنی اولاد کو اس چیز سے تاکید کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جا، میں نے تجھے بخش دیا، میں تجھے معاف کر دیا، تیری مغفرت کر دی۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ کیا ہے؟ بے انتہا مہربان ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ابن آدم، اگر تو گناہ کر کے آسمان کی بلندی کو تیرا گناہ پہنچ جاتا ہے، سمندر کو بھر دیتا ہے، آسمان زمین کے خلا کو بھر دیتا ہے، اسی طریقے سے ریت کے ذرات کے برابر ہے، اسی طریقے سے درخت کے پتوں کے برابر تیرا گناہ ہے، لیکن تو ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دے، توبہ کے آنسو گرا کر کے کہہ دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تیرا رب کو معاف کرنے والا نہیں۔ لیکن ایک شرط ہے کہ میرے ساتھ شریک مت کرنا، کسی کو شرک نہیں کرنا، میرے ساتھ کسی کو ساجی مت بنا دینا، کسی کو کیا کہتے ہیں، جو مقام مرتبہ میرا ہے، میرے سامنے جو پیشانی جھکنی چاہیے تھی، لیکن وہ پیشانی کسی اور کے جانب جھکاؤ گے تو تیری بخشش نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس چیز سے اگر تم کیا دور ہو اور تیرا گناہ بے انتہا ہے، لیکن تیرا رب یہاں ہے، تو مان کے دے، میں تجھے بخشنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ جو ہے مبارک مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ آپ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے سخاوت کے دسترخوان بچھانے سے، کھانا کھلانے سے اور روزہ افطار کرانے سے آپ ثواب کو پا سکتے ہیں، آپ نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینہ میں بھی بہت سارے بھائی محروم القسمت ہے۔ میرے عزیزوں، بات چل رہی تھی اعتکاف کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اعتکاف یہ تمام پہلی امتوں کی عبادت رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں اور کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو ہے کرم اپنے بندوں پر ہے، اس کو آپ کے سامنے ظاہر بیان کرنا چاہیے ہوں۔ اسی طریقے سے اور ایک بات آپ سن لیجیے، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ 99 آدمی کو قتل کیا تھا، اور اس نے ارادہ کیا ایک مرتبہ، چل بھائی بہت کر لیا، جو کر لیا، جا کر کے معلوم کرتے ہیں کہ میں اتنا قتل کیا ہوں، بتاؤ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں، اللہ معاف کرے گا یا نہیں۔ ایک عابد کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے، تم اتنا بڑا گنہگار ہو، تم 99 آدمی کو قتل کیا، جان کو تم نے قتل کیا ہے، خون بہایا ہے، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ غصہ آتا، بدبختی میں جنون طاری تھی، تو اس نے کیا کیا، اس کے گردن کو اڑا دیتا ہے، پورا 100 کر دیتا، دادا 100 کر دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ارے یہ کہہ رہا ہے کیا معافی نہیں ہے، تو چلو اس کے بھی کام تمام کرتا ہوں۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو اس نے ایک نیک نما عالم نما انسان کو
नेक सूरत के हामिल इंसान को देखा, उससे पूछा, हजरत जी बताइए, मैंने 100 कत्ल किया है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेंगे या नहीं? अल्लाह के यहाँ बख्शिश है या नहीं? तो उस आलिम ने कहा, उस शख्स ने कहा, जी हाँ, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। जाओ फूला बस्ती में जाओ, वहाँ नेक लोग रहते हैं। वहाँ कौन रहते हैं? नेक लोग रहते हैं और अल्लाह के मानने वाले बंदे हैं। वहाँ जाओ, जितनी जिंदगी तुम्हारी बाकी है वहाँ गुजारो। ये शख्स जाता है, वहाँ कुछ रास्ता जाने के बाद वो गिर जाता है और वहीं उसकी जान निकल जाती है, मर जाता है। तो 2 फरिश्ते आते हैं, एक रहमत के फरिश्ते आ रहे हैं और एक आज़ाब के फरिश्ते आ रहे हैं। आज़ाब के फरिश्ते खींच रहा है कि किसी तरीके से मैं इसको जहन्नम में दाखिल करूँगा, और जो जन्नत के फरिश्ते हैं वो खींच रहे कि नहीं, ये बंदा तौबा किया है, इसको क्या करेंगे? जन्नत में ले जाएंगे। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इधर उधर खींचातानी कर रहे हैं। तो तीसरा एक फरिश्ता वो आते हैं, फैसला के लिए आते हैं। अल्लाह ताला के निज़ाम है, अल्लाह भेज रहे हैं और उसने फैसला किया कि देखो, ये जहाँ से चला है, अगर इसकी मुसाफर ज़मीन कम है तो इसको आज़ाब के हवाले कर दिया जाएगा, और जिस सिमत ये बढ़ा है, आगे चला है, अगर ज़मीन रास्ता मुसाफर कम है तो ये जन्नत के फरिश्ते को के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए, अल्लाह ज़मीन को हुक्म देते हैं, ज़मीन सिमट जाती है। क्या हो जाती है? ज़मीन सुकड़ जाती है, सिमट दी जाती है, और जब नापा जाता है तो जो नेक लोगों की बस्ती है, गाँव है, वो मुसाफर कम है, तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म होता है कि इसको अज़ाब के हवाले ना किया जाए, बल्कि इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह बहाना ढूंढते हैं, इसी तरीके से मैं अपने बंदों को क्या करूँ? जन्नत में दाखिल कर दूँ, रहम कर दूँ, माफ़ कर दूँ, दरगुजर का मामला कर दूँ। अल्लाह बड़ा करीम रब है, 70 माहों से कई गुना ज़्यादा अपने बंदों पर शफीक है, मेहरबान है। इसी तरीके से मेरे अजीज़ों, एक बात ये सुन लीजिए, ये हदीस है कि सहाबा इकराम जा रहे थे, एक साहिल के पास पहुँचे, एक सहाबी रसूल एक घोंसला को देखा, उसमें परिंदा का बच्चा था। वो बच्चा को लेकर के जब वो रास्ता हो जाता है तो चिड़िया आती है और उसके सर के पास घूमती रहती है और वो रोने लगती है। जब इस चिड़िया के बच्चे को अपनी झोला से, थैली से निकालता है तो वो चिड़िया आकर के अपनी औलाद से, बच्चा से चिपट जाती है और अपने आप को कैद में होना क्या पसंद करती है चिड़िया। और ये सारे वाक़यात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के सहाबी रसूल बताते हैं कि ये मामला हुआ। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि देखो, ये चिड़िया अपने बच्चा पर इतना शफीक है, मेहरबान है, रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों पर न जाने कई गुना ज़्यादा मेहरबान है। लेकिन अल्लाह के बन करके तो देखें, अल्लाह के हो करके तो देखें। मेरे अजीज़ों, न जाने कितने रमज़ान हम सबसे चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली नहीं आई। बयान सुनते हैं, खाली अनसुनी कर जाते हैं। कोई बात अच्छी बताई जाए तो किसी को भी उसको पसंद नहीं, खाली मज़े के लिए और ऐश के लिए, वक्त गुजारी के लिए, टाइम पास के लिए सुन रहे हैं। मेरे अजीज़ों, शरीयत के बाद आपको बताई जाती है तो याद रखिएगा, यही चीज़ कल क़यामत में आखिरत में काम आएगी। और सारी चीज़ें आँख
आंखें बंद हो जाए तो घड़ी की घड़ी रह जाएगी, कोई चीज आप साथ में ले जाओगे। इसी तरीके से चंद मसाइल है एतकाफ के उन्वान से, और अल्लाह की रहमत, अल्लाह की करम, बड़ा मेहरबान अल्लाह है, उसके जिम्मे में रह करके हमने आपके सामने कुछ बातें वाक़ियात की रोशनी में और हज़रात अकाबिरीन के जो अक़वाल है और किताबों में मिलती है वो बातें आपके सामने बयान की है, और चंद बातें आपके सामने एतकाफ से मुताबिक कर दूँ। वो ये है कि रमज़ान के सुन्नत का एतकाफ जो है वक्त 20वां रोज़ा सूरज गुरूब होने से पहले 5-10 मिनट आ करके एतकाफ की नीयत से नीयत कर ले तो मेरे भाई एतकाफ आपका सुन्नत कहलाएगा। लेकिन आप मगरिब के बाद अगर आ जाओगे एतकाफ की नीयत करोगे तो वो सुन्नत एतकाफ नहीं होगा बल्कि नफिल हो जाएगा। इसी तरीके से जिस महल्ला या बस्ती में कोई तैयार होता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है दूसरे महल्ला बस्ती से आकर के अगर एतकाफ में बैठ जाता है तो सबके जिम्मा से साबित हो जाएगा। और एक मसला ये भी समझ लीजिए, वो ये है कि आदमी उजरत दे करके एतकाफ में किसी को बैठाता है कि मैं इतना रुपया दूंगा, कपड़ा दूंगा, पैसा दूंगा, तुम एतकाफ में बैठो, तो ये नाजायज है, हराम है, दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से औरतों को घर में एतकाफ करना, मस्जिद में आने की इजाजत नहीं तो घर के किसी कोना में खास कर ले एतकाफ में बैठ जाएं, और वो एतकाफ की हालत में सब्जी वगैरह काट करके दे सकती है, बच्चों की तरबियत कर सकती है, लेकिन बिना किसी ज़रूरत के वो अपने जो घर के देहाता है एतकाफ की जगह खामखा बगैर किसी उज़्र के अगर वो बाहर निकल जाएगी, दूसरे कमरा में जाएगी तो उसका एतकाफ टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसी तरीके से एतकाफ मसनून के सही होने के लिए क्या क्या शर्त है? वो शर्त यह है कि आकिल होना, दीवाना है, मजनून है, पागल है तो उसका एतकाफ मोतबर नहीं। इसी तरीके से एतकाफ में बैठने वाला बालिग होना जरूरी है, नाबालिग के ऊपर एतकाफ नहीं है। और इसी तरीके से मुतकिफ के लिए 3 आज़ार है जिसकी बुनियाद पर वो क्या कहते हैं एतकाफ की जगह से बाहर जा सकता है। एक है तबई ज़रूरत और एक है शरई ज़रूरत और एक है क्या उज़्र है। तबई ज़रूरत है, शरई ज़रूरत है और एक है इज़्तिरारी ज़रूरत। तबई ज़रूरत क्या है? बोलो बराज है, 1 नंबर 2 नंबर आ रहा है किसी को तो एतकाफ में जो बैठा हुआ है वो अपनी जगह को छोड़ करके इस ज़रूरत को, ये बशरी तकाज़ा है, इसको पूरा करने के लिए जा सकता है। इसी तरीके से अगर बैतुल खला मशगूल है, वहाँ मौजूद है आदमी, इसके लिए वेट करना, इंतज़ार करना जायज़ है। लेकिन जब ये फारिग हो जाएगा तो वहाँ गप्पे नहीं मारेंगे, वहाँ बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि भागते हुए जल्दी जल्दी वो मस्जिद आएंगे। और इसी तरीके से एतकाफ की हालत में कोई आदमी चल रहा है, ज़रूरत के लिए जा रहा है, दरमियान में कोई दोस्त आ जा रहा है, बातचीत का क्या कहते हैं मौका मिल जा रहा है, तो चलते चलते वो बात कर सकता है। लेकिन वो ठहर जाता है, रुक करके बात करेगा तो एतकाफ टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? एतकाफ टूट जाएगा और इसकी कज़ा करनी होगी। इसी तरीके से एक है शरई ज़रूरत। शरई क्या है कि आपकी मस्जिद में जुमा की नमाज नहीं हो रही है तो आप
आप दूसरी मस्जिद जुमा पढ़ने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहां से जुमा की नमाज पढ़ करके बहुत तेजी से निकलेंगे अपनी मस्जिद के जानिब एतकाफ की जगह में। इसी तरीके से इसी दरमियान में अगर जनाजा की नमाज पढ़ने का हमें मौका मिल जाए तो खास इसके एहतमाम नहीं करना है, बल्कि मौका आ जाता है ऐसा तो आप शिरकत कर सकते हैं, और शिरकत करने के बाद बहुत जल्दी वहां से आप निकल जाएंगे। क्या करेंगे? निकल जाएंगे। और एक है इस्तिरारी जरूरत। इस्तिरारी क्या है? वो ये है कि मस्जिद में एतकाफ में बैठा हुआ है और दरो दीवार मस्जिद मुनहदिम होने का खतरा है, टूटने का, गिर जाने का खतरा है, या इसी तरीके से कोई जालिम एतकाफ में बैठने वालों पर जुल्म कर सकता है, तो उसको उस जगह को छोड़ करके जान बचाने के लिए दूसरे जानिब जाना पड़े तो जा सकता है। ये क्या है? इस्तिरारी जरूरत है। इसी तरीके से एक बात याद रखिए, मुतकिफ एतकाफ में बैठने वाला जो हजरात है उसका बीड़ी सिगरेट पीना कैसा है, तंबाकू खाना कैसा है। याद रखिए, मुतकिफ हजरात एतकाफ में बैठने वाला जो है वो बीड़ी सिगरेट की ही लिए मकसद बना करके मस्जिद से बाहर जा रहा है तो एतकाफ टूट जाएगा। लेकिन इन्होंने जरूरत हासिल करने के लिए 1 नंबर 2 नंबर के लिए जा रहे हैं, तो इसी ने मार दिया तो चलता, इसी ने मार दिया तो चलता थोड़ा बहुत, लेकिन इसी के इरादे से आप जाओगे तो आपका एतकाफ टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसी तरीके से एतकाफ में बैठने वाला इंसान जो मुतकिफ हजरात है, एहतलाम हो जाता है, खाब में उसने देखा एहतलाम हो गया, तो क्या उसके लिए गुस्ल करना, गुस्ल के लिए जा सकता है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत जल्दी हो जा करके गुस्ल करने पाक हो जाए, इससे एतकाफ नहीं होता। इसी तरीके से मसला ये भी समझ लीजिए, कुछ भाई ठंडक हासिल करने के लिए, आराम के लिए, बदन की सफाई के लिए गुस्ल करते हैं, इस नीयत से मस्जिद से बाहर जाएंगे, सिर्फ यही नीयत है, तो एतकाफ टूट जाएगा, क्योंकि ये ठंडक हासिल करने के लिए है। लेकिन जो नापाक मस्जिद में एहतलाम हुआ और उसको वैसे ही पड़ा रहा हो बिस्तर पर, मस्जिद में रहा, तो गुनाह होगा। क्या होगा? गुनाह होगा। नापाकी में उनकी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन कोई मजे के लिए भाई आराम, जरा को तकलीफ हो रही है, रोजाना जरा सा मजा आ जाए, ठंडक हासिल हो जाए, कुछ राहत सी मिल जाएगी, बदन में पानी पहुंचने के बाद बहुत आराम मिल जाता है, इस गरज से जाएगा तो एतकाफ हो जाएगा। हाँ, जा रहे हैं क्या? जरूरत के लिए जा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी क्या फटाफट क्या करें, नल के नीचे आप आ जाए, जल्दी जल्दी आप आ करके खाली पानी बहा लीजिए, फिर आप वापस आ जाते हैं, तो आपका एतकाफ जो है बरकरार रहेगा। क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। लेकिन इसी को आप क्या कहते हैं, एक मकसद के लिए जा रहे हैं, तो एतकाफ टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? एतकाफ टूट जाएगा। इसी तरीके से चंद मसाइल और अल्लाह की रहमत, वुसअत और अल्लाह की बख्शिश का महीना और अशरा आने वाला है, इसी के ज़िम्मे में रह करके कुरान अहादीस की रोशनी में, वाक़ियात की रोशनी में, हज़रात अकाबिरीन की बातें आपके सामने कुछ बयान किया हूँ। बारी ताला से यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल इसको कबूल फरमाए, क्योंकि रोज़ा के हालत में बात की ज़्यादा करना ज़रा दुश्वारी सी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अपना वक्त पूरा करता हूँ। जो बातें बयान किया हूँ रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला कहीं सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से जो एतकाफ है, ये अहम इबादत है मेरे दोस्तों, हर एक को तैयार रहना चाहिए
याद रखिए नफली जो एतकाफ है आप कभी भी कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप मस्जिद आ रहे हैं तो एतकाफ की नियत कर लीजिए, आपको एतकाफ का सवाब मिल जाएगा। सुन्नत एतकाफ वही है जो रमजान मुबारक के आखिर अशरा में है, और एक वाजिब एतकाफ है जो हमने आपके सामने बयान कर दिया। इसी तरीके से नफली जो इबादत है, आप 1 मिनट के लिए मस्जिद आ रहे हैं, फौरन आप नियत कर लीजिए मैं एतकाफ की नियत करता हूँ, जितना भी वक्त मैं मस्जिद में गुजारूंगा मैं एतकाफ में रहूंगा। तो अल्लाह ताला के यहाँ ये काबिल कबूल है।